أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت کرنے والی نہ ہو، نہ تو زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، صحیح و سالم ہو، اس میں کسی طرح کا داغ دھبا نہ ہو۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اے موسیٰ اب تم نے ٹھیک بات بتائی۔ غرض انہوں نے گائے ذبح کی اگرچہ وہ ایسا کرنے سے دل سے آمادہ نہ تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یہ یاد کرو جبکہ تم نے ایک شخص کو مار ڈالا، پھر اس کے قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اور اللہ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا تھا جس کو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے حکم دیا کہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارو، چنانچہ ایسا کرنے سے مقتول جی اٹھا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بالآخر بہت حجت کے بعد وہ گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہوئے اور بتائے ہوئے صفات کی گائے تلاش کی۔ وہ گائے ایک ایسے شخص کی تھی جو بہت نیک بخت اور ماں کا خدمت گزار تھا۔ اس گائے کی بڑی بھاری قیمت دینی پڑی، یعنی اس گائے کی کھال بھر کر سونا دیا تب گائے ملی، پھر اس کو ذبح کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کو وراثت پانے کے لالچ میں قتل کر دیا، پھر خود ہی اس کا مطالبہ کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول پر رکھ دو، مقتول خود بول اٹھے گا اور اپنا قاتل بتا دے گا۔ یہ عجیب و غریب فیصلہ سن کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جناب میں گستاخی کی اور کہا کہ اے موسیٰ تم ہم سے دل لگی کرتے ہو۔ آپ نے کہا کہ میں دل لگی نہیں کرتا ہوں بلکہ اللہ کا حکم سناتا ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس گائے کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کیے اور اس کا اتا پتہ پوچھا۔ آخر کار بڑی مشکل سے آمادہ ہوئے اور ان صفات کی ایک گائے گراں قیمت پر خرید کر ذبح کی، اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول پر رکھنے سے معجزانہ طور پر وہ مردہ زندہ ہو کر بول اٹھا، اور اس نے اپنے قاتل کا نام اور پتہ بتا دیا جو اس کے قصاص میں مار ڈالا گیا۔ گائے ذبح کرانے میں یہ مصلحت تھی کہ بنی اسرائیل کے دلوں سے اس جانور کی عظمت دور ہو اور اس کی پرستش کا خیال چھوڑ دے۔ اس معجزہ کے دکھانے میں یہ حکمت پیش نظر تھی کہ بنی اسرائیل کے سامنے مردہ زندہ ہونے کی ایک مثال پیش کی جائے اور ان کو یہ بتا دیا جائے کہ جو اللہ ایک شخص کو اس طرح زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے تمام لوگوں کو مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس واقعے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا کہ وہ پتھر ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔
بنی اسرائیل کو انبیاء کے ذریعے کلام الہی سنایا گیا اور قدرت الہی کی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی گئیں اور نافرمانیوں پر ان کو درگزر کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ان کے دل نرم ہو اور ان پر خشیت الہی طاری ہو اور اپنے حال کی اصلاح کریں، لیکن ان سب چیزوں کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں میں تو کچھ اثر قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض پتھروں سے زوردار چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور بعض میں سے آہستہ آہستہ پانی جھڑتا ہے، اور بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہیبت الہی سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ گویا ان میں احساس ہی نہیں رہا، یہاں تک کہ وہ اپنے دین و اخلاق کی تباہی کا شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ یہ انسان کے قلب کی انتہائی سختی اور اخلاق کی انتہائی پستی ہے۔ جب کسی قوم کی یہ حالت ہو جائے تو اس کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ یہود کی سخت دلی کو دیکھ کر اور ان کی سرکشیوں سے تنگ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سانپوں کے بچے کہا۔